کرکٹ۔ مرزا عبدالودود بیگ کا یہ دعویٰ کچھ ایسا غلط معلوم نہیں ہوتا کہ کرکٹ بڑی تیزی سے ہمارا قومی کھیل بنتا جا رہا ہے۔ قومی کھیل سے غالباً ان کی مراد ایسا کھیل ہے جسے دوسری قومیں نہیں کھیلتی۔ ہم آج تک کرکٹ نہیں کھیلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کی برائی کرنے کا حق نہیں۔ اب اگر کسی شخص کو کتے نے نہیں کاٹا تو کیا اس بد نصیب کو کتوں کی مذمت کرنے کا حق نہیں پہنچتا؟ ذرا غور کیجئے، افیم کی برائی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو افیم نہیں کھاتے۔ افیم کھانے کے بعد ہم نے کسی کو افیم کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ برائی کرنا تو بڑی بات ہے، ہم نے کچھ بھی تو کرتے نہیں دیکھا۔ اب بھی بات صاف نہیں ہوئی تو ہم ایک اور مستند نظیر پیش کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو گڑ سے سخت چڑ تھی۔ ان کا قول ہے، جس نے ایک مرتبہ گڑ چکھ لیا اس کو تمام عمر دوسری مٹھاس پسند نہیں آ سکتی۔ چونکہ وہ خود شکر کی لطیف حلاوتوں کے عادی مداح تھے، لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ بھی ساری عمر گڑ کھائے بغیر گڑ کی برائی کرتے رہے۔ یوں تو آج کل ہر وہ بات جس میں ہارنے کا امکان زیادہ ہو کھیل سمجھی جاتی ہے، تاہم کھیل اور کام میں جو بیان فرق ہماری سمجھ میں آیا یہ ہے کہ کھیل کا مقصد خالصتاً تفریح ہے۔ دیکھا جائے تو کھیل کام کی ضد ہے۔ جہاں اس میں گمبھیرتا آئی اور یہ کام بنا، یہی وجہ ہے کہ پولو انسان کے لیے کھیل ہے اور گھوڑے کے لیے کام۔ ضد کی اور بات ہے، ورنہ خود مرزا بھی اس بنیادی فرق سے بے خبر نہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن وہ ٹنڈو الیار سے معاوضے پر مشاعرہ پڑھ کر لوٹے تو ہم سے کہنے لگے، فی زمانہ ہم تو شاعری کو جب تک وہ کسی کا ذریعہ معاش نہ ہو نری عیاشی بلکہ بدمعاشی سمجھتے ہیں۔ اب یہ تنقیح قائم کی جا سکتی ہے کہ آیا کرکٹ کھیل کے اس معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کرکٹ دراصل انگریزوں کا کھیل ہے اور کچھ انہی کے بلغمی مزاج سے لگا کھاتا ہے۔ ان کی قومی خصلت ہے کہ وہ تفریح کے معاملے میں انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں اور معاملات محبت میں پرلے درجے کے کاروباری۔ اسی خوشگوار تضاد کا نتیجہ ہے کہ ان کا فلسفہ حد درجہ سطحی ہوتا ہے اور مزاح نہایت گہرا۔ کرکٹ سے ہماری دلبستگی ایک پرانا واقعہ ہے جس پر آج 100 سال بعد تعجب یا تعصب کا اظہار کرنا اپنی ناواقفیت عامہ کا ثبوت دینا ہے۔ 1857 کی رستخیز کے بعد، بلکہ اس سے کچھ پہلے ہی، ہمارے پرکھوں کو انگریزی کلچر اور کرکٹ کے باہمی تعلق کا احساس ہو چلا تھا۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے بھی انگریزی تعلیم و تمدن کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو اپنانے کی کوشش کی۔ روایت ہے کہ جب علی گڑھ کالج کے لڑکے میچ کھیلتے ہوتے تو سر سید میدان کے کنارے جانماز بچھا کر بیٹھ جاتے، لڑکوں کا کھیل دیکھتے اور رو رو کر دعا مانگتے، الہی میرے بچوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔